नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमने बात करनी है उस फैसले की जो लंदन में नवाज शरीफ के एवन फील्ड फ्लैट्स के हवाले से किया गया, और लंदन की हाई कोर्ट ने उस फैसले को नल एंड वाइड करार दे दिया और ये बता दिया कि उन फ्लैट्स का पनामा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि मजमूई तौर पर हमारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चल रहा था। और उससे नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून के बयानिए को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर सुरखरू होकर सामने आए हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके ऊपर और जो फ़ैसला आया है, इसके मज़ीद मुज़मरात भी हैं जिससे इस हुकूमत का और नैब का मुंह और ज़्यादा काला हो गया है। और उसमें मुज़मरात ये हैं, एक तो ये कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में आया और जो आम तवक्को थी कि किसी तरह ये फ़्लैट के बारे में कोई बात निकल आए उसके बाद हम इंतकाम लेंगे और सज़ाएँ देंगे, तो सज़ाएँ वो दे चुके हैं। लेकिन आज अगर लंदन की अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया कि उनमें कोई करप्शन, कोई इल गॉटन मनी जो है वो नज़र नहीं आई, तो इसका मतलब है कि जो हमें सबक पढ़ाया गया गुज़िश्ता 5 साल वो सारा का सारा गलत था, और जो सबक पढ़ाने वाले थे बुनियादी तौर पर ये उनकी गलती है। अच्छा, जो ब्रॉडशीट कंपनी हायर की गई, ये बुनियादी तौर पे तो जनरल मुशर्रफ ने सियासतदानों को काबू करने के लिए और उनसे इंतकाम लेने के लिए बनाई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये पुराने मुकदमात थे, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अभी शहजाद अकबर साहब ने कुछ इस तरह की कार्रवाई की थी कि अगर ये फ्लैट जो है इल गॉटन मनी से साबित हो जाते हैं तो उस कंपनी को जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट बुनियादी तौर पर फिर उन फ्लैट्स को बेच कर की जाएगी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हुआ, फ्लैट बिल्कुल सही रकम से ख़रीदे गए हैं। और उसके बाद अब उस कंपनी ने $30 मिलियन की पहले फ़ीस बताई जो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की है। $30 मिलियन तकरीबन 4 अरब रुपया पाकिस्तानी बनते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब उस कंपनी ने कहा कि जो हमारी सर्विसेज थी, जो हमारा पैसा था, उस पर इंटरेस्ट भी बनता है, उस पर कुछ पेनल्टीज भी पड़ेंगी, तो 4 अरब रुपया अब आपको मज़ीद और देना पड़ेगा और ये रकम हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी एक ऐसे केस के लिए जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। 8 अरब रुपया जो पाकिस्तान का सरमाया था, जिससे अस्पताल बन सकता था, जिससे स्कूल बन सकता था, जिसमें कोई सड़क बन सकती थी, जिससे बच्चों के लिए पार्क बन सकता था, जिससे सिक्योरिटी बेहतर हो सकती थी, वो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ तबाह किया गया है और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। और इससे ना सिर्फ ये कि हमें इतनी बड़ी पेनल्टी पड़ी है, हमारी जंग हसाई भी हुई है, हमारी तौहीन भी हुई है। दुनिया को पता चला है कि हम अपने सियासी कायदीन के साथ क्या सलूक करते हैं। जब ये फैसला आया तो कुछ रिपोर्टर नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए। नवाज शरीफ साहब ने उन रिपोर्टर से क्या गुफ्तगू की वो देखते हैं। केस में कैबन व्हील का जो है पाकिस्तानी हुकूमत या उससे कोई ताल्लुक नहीं, और जो नैब ने प्ली ली थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो आपके खिलाफ जो 4 साल 5 साल जो पनामा के हवाले से करते रहे, तो आज उस पर जो आपकी एक फतह ही कहेंगे, आप उस पर क्या रद्द अमल आप? देखिए, अल्लाह का निज़ाम है और वो एक्सॉलरेट कर रहा है। अल्लाह के फजल व करम से हम हो रहे हैं और जो ज्यादतियाँ जुल्म हमारे खिलाफ हुई हैं, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मिला है आज, और मिला भी कहाँ से, यहाँ के हाई कोर्ट से। तो यानी इतना हमें हमारे पीछे यानी कि हाउंड किया इन्होंने, और जो ना वो पता चलाने के लिए कि जी क्या है हमारे पास, और अल्लाह के फजल करम से यानी कुछ भी नहीं निकला और उल्टा लेने के देने पड़ गए। और जो है ना वो $30 मिलियन अदा किए इन्होंने यहाँ पे, और अभी और देने हैं। और ये किसका पैसा है ये, और ये किस लिए ज़ाया किया गया, किस लिए ये खर्च किया जाना था? सिर्फ इसलिए कि भी पता करने के लिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्या है या और कुछ पाकिस्तानी उनके खिलाफ क्या है। तो आज अपना अब यही पैसा जो है ये पाकिस्तान के गरीब अवाम की कमाई है, और यही पैसा अब उनको टैक्सों की शक्ल में या बिजली के रेट बढ़ा के ये पैसा रिकवर करने की वो
اب کوشش کریں گے. سب سے بڑا جو الزام آپ پہ لگاتے رہے وہ ایون فیلڈ کے حوالے سے ہی تھا, لیکن جو آج کا حکومت برطانیہ نے بھی سارے انویسٹیگیٹ کیا اور برطانوی کورٹ نے جو فیصلہ دیا مہم تھی آپ کے خلاف اتنے عرصے کی, تو آپ کی فیملی کو کیا آج جو ایکسپوز ہوئی نا جی آج عوام کی آنکھوں کے سامنے حقائق کھل کر آ گئے اور دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہ سب فراڈ تھا اور سب ہیرا پھیری تھی, بے ایمانی تھی, جال سازی تھی کہ ہمارے خلاف جو انہوں نے اتنی مہم شروع کی اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو یہ آج پوری قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی. نیب کے خلاف کوئی آپ کہتے ہیں کہ جو اتنا پیسے ضائع کیے انہوں نے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, نیب ہے یا نیب کے پیچھے جو جتنے بھی لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو بالکل ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, اور پاکستان کا اس بے دردی کے ساتھ یہ پیسہ لوٹانے کا ان کو پورا ان کو احساس. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سنی اور اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ میڈیا نے جس طرح کی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی گزشتہ 5 سال سے, اب آپ دیکھیے کہ اس ہائپ میں ہر شخص جو میڈیا پر آتا تھا وہ ثبوت پیش کرتا تھا کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ غیر قانونی آمدنی سے بنائے گئے ہیں, یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی چیز نہیں نکل سکی. اور 5 سال تک ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا, ہمیں بار بار ہر پروگرام میں دفاعی تجزیہ کار ہوں, سیاسی تجزیہ کار ہوں, زرخرید اینکر ہوں, وہ یہی بتاتے تھے کہ پاکستان گزشتہ 70 سال سے اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکا کہ نواز شریف نے لندن میں 4 فلیٹ بنائے ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ 4 فلیٹ کرپشن کی رقم کے نہیں ہیں. تو پھر ہمیں اس سوال پر پھر بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان 70 سال سے کیوں نہیں ترقی کر سکا. میرے ذہن میں ایک اس کا جواب یہ بھی بنتا ہے کہ ہم 70 سال سے اپنے سیاسی قائدین پر الزام لگا کر ان کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے قربانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو صرف اور صرف اس ملک سے ذاتی مفاد رکھتے ہیں, نہ انہیں ان کا حب الوطنی کا نعرہ بھی جعلی ہے اور ان کے جمہوریت کا نعرہ بھی جعلی ہوتا ہے. تو وہ ویسے لوگ آ جاتے ہیں ہر 10 سال کے بعد اور پھر ہم پر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا, بہت کم لوگوں کو علم ہوگا. جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت مل جائے, اور ظاہر ہے پوری حکومتی مشینری سارا کچھ اس طرح کے ثبوت ڈھونڈنے کی کاوش میں لگا ہوا تھا. تو کہیں سے ایک رقم نظر آئی جو ان کے اثاثوں میں سے جو 25 سے 30 ہزار روپے کے قریب تھی, اور جو انویسٹیگیٹر تھے انہوں نے شہزاد اکبر کی طرح نعرہ لگایا کہ لو جی کروڑوں کی اربوں کی کرپشن پکڑی گئی ہے. لیکن جب اس رقم کا حساب کیا گیا تو وہ کسی سرکاری خرچ میں خرچ ہوئی تھی, اور اس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ, میں حیران ہوتا ہوں, دیکھیے جو ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ بڑے گنجلک ہوتے ہیں. جو لوگ آپ سن رہے ہیں یا میں جو یہ پروگرام کر رہا ہوں, اگر کوئی ٹیکس لائر زبردستی آ کر کوئی خامی ہماری چیزوں میں سے ڈھونڈنا شروع کرے تو وہ ڈھونڈ لے گا. یہ وزیر اعظم رہے ہیں, یہ بزنس مین رہے ہیں, اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تمام اخراجات کا ذمہ ان کے اوپر آتا تھا. اس سب کے باوجود کتنی احتیاط سے, کتنی دیانتداری سے, کتنی ایمانداری سے کام کیا ہوگا کہ جنرل مشرف کا 9 سال کا مارشل لا مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح کوئی کرپشن کا ثبوت ڈھونڈ سکے, وہ نہیں ڈھونڈ سکے. اس دور میں بھی, اور یہ بھی ایک طرح کا مارشل لا ہی ہے, اس دور میں بھی یہ کوشش کی گئی اور اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں نکلا. اور اگر یہ عدالت پاکستان کی ہوتی, اس میں ثاقب نثار جیسے لوگ ہوتے, تو یقیناً وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ثبوت نکال دیتے اور اس پہ کوئی نہ کوئی سزا تجویز کر دیتے. لیکن چونکہ یہ باہر کی عدالتیں ہیں, انہوں نے انصاف سے کام لیا, یہ کسی دباؤ میں نہیں آئے, تو انہوں نے درست فیصلہ کیا. اب آپ دیکھیے اس سے اب کیا ہوا. آج آپ نے مریم نواز کے ٹویٹ دیکھے ہوں گے.
مریم نواز کے ٹویٹ بھی اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو اس فیصلے سے بڑی تقویت ملی ہے، بڑی طاقت ملی ہے۔ وہ ٹویٹ دیکھیے کیا تھے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ نے دیکھے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ایک جعلی بیانیے کے ذریعے، ایک بڑے ہی احمقانہ نریٹو کے ذریعے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور اس طرح اس ملک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم نواز شریف کے دور میں کہاں پہ ترقی کر رہے تھے؟ 5.8 گروتھ ریٹ تھا، سڑکیں بن رہی تھی، ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے، اشیاء صرف کی قیمتیں کم ہو رہی تھی، پیٹرول کی پرائس کنٹرول میں تھی، ڈالر کی پرائس کنٹرول میں تھی۔ اور اب دیکھیے نواز شریف پہ الزامات لگا کے، مریم نواز پہ، ان کے خاندان کو قید کر کے، سزائیں دے کے، ظلم زیادتی کرنے کے باوجود اب یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ پیٹرول کی پرائس بھی بڑھ گئی ہے، ڈالر کی پرائس بھی بڑھ گئی ہے، اشیاء ضروریہ کی پرائس بھی بڑھ گئی ہیں، نوکریاں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنے دیں گے۔ نواز شریف نے اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ آپ کا پاسپورٹ کہہ رہے ہیں 16 فروری سے کینسل کر دیا جائے گا، یہ وزیر داخلہ نے بولا ہے۔ یہ معاملے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نا شرم آنی چاہیے۔ 3 بار کے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ایک طرف کہتے ہیں آپ کو لے کے جانا ہے، دوسری طرف پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ ملک میرا ہے، پاکستان میرا ہے، پاسپورٹ کے یہ مالک ہیں۔ نواز شریف کا جواب آپ نے سنا، اور آج پاکستانیوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن چونکہ جس طرح 5 سال کرپشن کا بیانیہ چلا، اس فیصلے پر 5 سال، 10 سال، 15 سال پروگرام ہونے چاہیے تھے۔ ہر اینکر کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تھی، لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا، کہیں خال ہلکا ہلکا ذکر ہو جائے گا، اس لیے کہ میڈیا جو ہے وہ مقبوضہ میڈیا ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بنیادی طور پر اس سے مسلم لیگ نون تو سرخرو ہو گئی ہے، اس سے نواز شریف کے اور مریم نواز کے بیانیے کو تو تقویت ملی ہے، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے یقین مانیے اس سے پورے پاکستانیوں کی، جمہوری سوچ رکھنے والوں کی اور پارلیمان کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کی بڑی توہین ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ انتقام نواز شریف سے، مریم نواز سے نہیں لیا گیا، مسلم لیگ نون سے نہیں لیا گیا، یہ انتقام پاکستان سے اور پاکستان کے شہریوں سے لیا گیا۔